على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نبی علیہ السلام نے 9 ہجری جب حج کا حکم آیا، حج فرض ہوا، تو پہلے سال سیدنا صدیق اکبر جلال کو امیر حج بنا کر صحابہ کو حج کے لیے بھیجا۔ 9 ہجری کو حج فرض ہوا تو پہلے سال جو صحابہ حج کے لیے گئے ان کے امیر سیدنا صدیق اکبر اللہ کریں۔ اس میں بہت حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ پہلے مسلمان اور کافر سب حرم میں آ جا سکتے تھے، مگر اس موقع پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی جن میں مشرکین کو منع کر دیا گیا کہ وہ حرم میں داخل ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دے کر بعد میں اس قافلے کو آ کر ملے اور انہوں نے یہ بات بتائی۔ پھر اس حج پر ایک اعلان کیا گیا کہ سرداران قریش ہر سال حج کے وقت کو بدل دیا کرتے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں ایک میلہ لگتا تھا جسے عکاظ کا میلہ کہتے ہیں، اور عرب کے سارے لوگ 10-15 دن کے لیے اس میلے میں چلے جایا کرتے تھے۔ ان کی زندگیوں میں ایک بڑا ایونٹ ہوا کرتا تھا، سب قبائل شرکت کرتے تھے۔ میلے کے لیے ایک خاص موسم کا ہونا ضروری، کیونکہ اگر کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بارش، کبھی کچھ اور، تو میلے میں خلل آتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر یہ اپنے دن بدل دیتے تھے، موسم وہی رکھتے تھے۔ اب چونکہ قمری سال اور شمسی سال میں فرق ہے، ہر سال 10 دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس لحاظ سے سرداران قریش ہر سال 10-11 دن کا فرق ڈالتے رہتے تھے، موسم وہی رہتا تھا۔ چنانچہ ان کا حج ان کے میلے کا تابع۔ عکاظ کا میدان چونکہ عرفات سے کچھ میل آگے کی طرف ہے، جدھر جنگ حنین ہوئی، تو جب یہ میلہ ختم کرتے تو واپسی پر یہ حج کے ارکان کر لیا کرتے کہ پہلے میلے میں وقت گزار لو، اور جب وہاں سے واپس آنے لگو مکہ مکرمہ تو پھر مینا میں اکٹھے ہو کر حج کے اعمال کرو۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ سرداران قریش وقوف عرفہ نہیں کیا کرتے تھے، انہوں نے حج میں سے وقوف عرفہ کو ختم کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ جو حرم کی حدود ہیں، حرم محترم خاص، اس کی شان زیادہ، اور یہ مقام میقات کے اندر ہے مگر حرم سے باہر ہے۔ اس لیے یہ کہتے تھے کہ وہاں کی اہمیت بڑھنے سے حرم کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ یہ سرداران قریش کی لاجک تھی۔
اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، لہذا ہم مسجد حرام اور اس کے گرد کی جگہ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، تو یہ وقوف عرفہ نہیں کیا کرتے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وقوف عرفات کے بارے میں بتلا دیا تھا، لہذا ہجرت سے پہلے نبی علیہ السلام نے جو حج کیے آپ اپنے اونٹ پر عرفات بھی تشریف لے جاتے تھے وقوف کے۔ اب اس پر محدثین نے کافی تفصیل لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے کتنے حج کیے، بعض نے کہا 3 کیے، بعض نے کہا 2 کیے، لیکن جس بات پر علماء کا اجماع ہوا وہ یہ کہ 2 حج، یہ وہی 2 حج تھے جن میں مدینہ کے انصار حضرات نے آ کر بیعت کی تھی، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ۔ تو یہ 2 حج یعنی ہجرت سے پہلے ہوئے۔ البتہ جب آپ نے ہجرت فرما لی تو اس کے بعد مدینہ طیبہ سے آپ نہیں تشریف لائے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو نبی علیہ السلام نے پہلے سال صدیق اکبر کو بھیجا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ گراؤنڈ پریپریشن کی ضرورت تھی۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں طواف کرتے تھے تو ان کے جسم کے کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، تو صدیق اکبر نے آ کر ان تمام ناجائز چیزوں کے ختم ہونے کا اعلان کروا دیا۔ اب ماحول بالکل صحیح ہو گیا تو 10ویں ہجری میں نبی علیہ السلام خود حج کے لیے تشریف لے آئے۔ جب آپ نے حج کے ارادے کا اظہار فرمایا تو مدینہ طیبہ کے لوگوں میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ جن دنوں حج کی تیاری ہو رہی تھی مدینہ میں ہجرت کی وبا پھیل گئی اور بہت سارے صحابہ بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے مجبور تھے، معذور تھے، آسانی سے چھوٹے۔ جن کو اللہ نے چاہا وہ ساتھ نکلے، تاہم جب نکلے تو 45,000 کے قریب صحابہ کی تعداد۔ پھر راستے میں قریب کے جو بستیاں تھیں، جو قبیلے رہنے والے تھے، وہ آ کر قافلوں کی شکل میں ملتے رہے، حتیٰ کہ جب حج کا موقع ہوا تو میدان عرفات میں تقریباً 1,24,000 صحابہ۔ نبی علیہ السلام نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو اپنے پیچھے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کو مدینہ کا نگران بنایا کہ آپ یہاں رہیں اور جو باقی لوگ ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی خبر گیری کریں۔ جب خود تشریف لے چلے تو آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، سیدنا عمر فاروق بھی تھے اور سیدنا عثمان غنی بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یمن گئے ہوئے تھے، وہ یمن سے وہاں کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر آئے اور راستے میں آ کر ملے۔ نبی علیہ السلام نے اس سفر میں اپنی تمام ازواج کو اپنے ساتھ شریک سفر فرمایا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے چلے اور آپ ذوالحلیفہ ایک قریب جگہ ہے، وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، رات گزاری۔ اس رات میں آپ نے اپنی تمام ازواج سے ملاقات بھی فرمائی۔ اگلا دن ہوا تو آپ نے دن میں غسل کیا، تیاری فرمائی اور احرام کے لیے مستقل غسل فرمایا، کیونکہ جب آپ نے غسل ویسے فرمایا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے جسم پر خوشبو ملی اور سر کے درمیان جو مانگ تھی اس میں مشک لگائی، خوشبو لگائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے احرام میں غسل فرمایا، یعنی پانی بہا لیا اور 2 چادریں سفید نبی علیہ السلام نے استعمال فرمائی، ایک کو تہبند کی طرح مان لیا اور ایک کو چادر کی طرح لپیٹ لیا، یہ احرام تھا۔ اب جب وہاں سے نکلنے لگے تو
نبی علیہ السلام نے نیت فرمائی حج۔ اب یہاں پر ایک لمبی تفصیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے حج افراد کی نیت کی یا حج تمتع کی نیت کی یا حج قران کی نیت۔ اس پر بہت ساری تفصیلات ہیں۔ لب لباب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت فرمائی۔ حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت فرمائی۔ چنانچہ یہ حج قران جس کی نبی علیہ السلام نے نیت فرمائی، یہیں پر جب رات گزاری تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر پیدا ہوئے۔ اب اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی میں تو صدر حج کی نیت سے چل پڑی اور مجھے تو یہ معاملہ پیش آ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے آپ کو صاف کر لو، لنگوٹ باندھ لو اور احرام کی نیت کرو۔ چنانچہ یہاں سے مسئلہ نکلا کہ نفاس کی حالت میں بھی عورت احرام کی نیت کر سکتی ہے، بلکہ راستے میں مقام صد کے اوپر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام مخصوص آ گئے، حدیث مبارکہ میں آتی ہیں جو رونے لگی۔ نبی صاحب نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ مجھے تو نماز ہی نہیں پڑھنی اور میں آپ کے ساتھ سفر پر نکلی تھی تو میں حج کروں گی اور اب تو میں حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ تم اپنی نیت اسی طرح رکھو اور احرام تمہارا ابھی رہے گا اسی طرح، تاہم تم ابھی بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے، المسجد الحرام میں تم انتظار کرو۔ ان کے دل کو ذرا تسلی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام 24 ذوالقعدہ 10 ہجری ذوالحلیفہ سے روانہ ہوئے یہ معراج کرنے کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر جمعرات کے دن سفر فرماتے تھے۔ جو سفر نبی علیہ السلام فرماتے تھے اکثر و بیشتر جمعرات کے دن فرماتے تھے، اور اگر جمعہ کے دن کرنا ہوتا تو جمعہ کی نماز کے بعد سفر فرماتے تھے اور دن کے شروع میں سفر فرماتے تھے، دن کے شروع میں سفر۔ اب جب ذوالحلیفہ سے یہ قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے تلبیہ پڑھا تو صحابہ نے بھی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تلبیہ کو مناسب بلند آواز سے پڑھیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اتنا تلبیہ پڑھا کہ پڑھتے پڑھتے ہماری زبانیں خشک ہو جاتی تھیں، منہ خشک ہو جاتے تھے، اتنا تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تو مردوں کے لیے بلند پڑھنا افضل، عورتوں کے لیے آہستہ پڑھنا افضل۔ یہ آہستہ کیوں پڑھے؟ سیکھنے کی وجہ سے کہ مردوں تک اس کی آواز نہ پہنچے۔ ہاں اگر کہیں کوئی مرد ہے ہی نہیں اور کوئی عورت بالکل اگر اونچی آواز سے تلبیہ اکیلے میں پڑھ لیتی ہے تو شرم جائے۔ سفر جب شروع ہوا تو نبی علیہ السلام کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اونٹ تھا وہ ذرا تیز رفتار تھا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی ہلکی پھلکی تھی۔ اس کے بالمقابل حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا اونٹ ذرا سست رفتار تھا اور ان کا وزن بھی ذرا زیادہ تھا، تو بار بار ایسا ہوتا کہ قافلہ آگے چلا جاتا اور ان کا اونٹ پیچھے رہ جاتا۔ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا
چنانچہ ایک جگہ پر نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ ہلکی پھلکی ہیں اور آپ کا اونٹ کی طرح تیز رفتار ہے اور ان کو مشکل پیش ہوتی ہے ساتھ چلنے میں، تو اپنا اونٹ ان کو دیجیے اور ان کا اونٹ آپ لے لیجیے۔ اب اس پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ انصاف کریں۔ مطلب یہ کہ ایک طبعی کی چیز ہے کہ انسان سفر میں اپنی چیز کیوں کسی دوسرے کو دے دے، مجھے بھی تو ضرورت ہے۔ تاہم نبی علیہ السلام نے انہیں یہ بات سمجھائی اور اونٹ جو تھے وہ دونوں بدل لیے گئے اور اس کا معاملہ جب راستے میں تھے تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک اونٹ پر نبی علیہ السلام کا بھی سامان تھا اور صدیق کے اکبر کا بھی سامان تھا، راہ اکٹھا تھا، اور صدیق اکبر کا ایک غلام تھا جس کے انہوں نے ذمہ لگایا تھا کہ اس اونٹ کا خیال رکھنا، وہ اونٹ کہیں گم نہ جائے۔ اب صدیق اکبر نے ان سے پوچھا اونٹ کہاں ہے، وہ کہتے بھی گم ہو گیا۔ تو وہ تو بہت ہی غصے ہوئے اور فرمایا کہ ایک ہی تو اونٹ تھا، تم نے اس کا بھی خیال نہ رکھا، اور کوڑا لے کر مارنے شروع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ابو بکر غصہ نہ کرو، معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے نقطہ یہاں کہ سفر حج میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامان گم ہو گیا۔ آج ہمارے سفر میں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو جب پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے سامان والا گم ہو گیا تو پھر ایک صحابی کے ان کے پاس حلوہ تھا، حدیث تھا، تو وہ لے کر آئے اور انہوں نے نبی السلام کی خدمت میں حلوہ پیش کیا۔ نبی السلام نے خود بھی کھایا، ساتھ والوں کو بھی کھلایا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے اور ان کے ذمے تھا کہ جب قافلہ کہیں سے چلتا تو یہ پیچھے رہتے اور ہر چیز کی نگرانی کرتے تھے، کوئی گری چیز، پڑی چیز، رہ گئی چیز اس کو لے کر آتے تھے سامان سمیٹ کر۔ چنانچہ اگلے دن جب پیچھے سے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ سامان والا اونٹ بھی ان کو مل گیا، اس کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہم پر مہربانی فرما دی اور یہ اونٹ ہمیں اللہ نے عطا کیا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے رہ جاتی تھی تو وہ رو رہی تھی، تو نبی علیہ السلام ان کو خاموش کروا رہے تھے اور دل لگی فرما رہے تھے، اور جتنا زیادہ وہ روتی آپ اور ان کے ساتھ نرمی محبت کا اظہار فرماتے تو اور رونے لگے۔ تو دل آخر نبی علیہ السلام نے پھر ان کو منع فرمایا کہ ایسے تو نہیں، اور خاموشی اختیار کی۔ اب اس خاموشی سے وہ یہ سمجھی کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ خفا، ان کو فکر لگی۔ تو فکر لگی تو وہ جانتی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی محبوبہ بھی ہیں اور بہت سمجھدار بھی ہیں، تو انہوں نے ان سے بات کی کہ آپ نبی علیہ السلام کی سامنے سفارش کر دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں مجھ سے۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا آج آپ کی باری ہے تو آج کی رات مجھے دے دیجیے۔ یہ تو ایگریمنٹ ہے نا آپس میں، سمجھدار تھی، ان کا آج کی رات مجھے دے دیں، ان کا میں نے آج کی رات آپ کو دے دی۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ جنانہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دوپٹے کو نکالا اور اس پر خوشبو چھڑکی، اور جب عشاء کے بعد کا وقت ہوا تو میں نے وہ دوپٹہ خوشبو والا لیا اور نبی اسلام کے خیمے میں نے جھانک کر دیکھا اور کہا السلام علیکم۔ نبی اسلام نے فرمایا عائشہ آج تمہاری باری تو نہیں؟ تو میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دے۔
سبحان اللہ۔ اب دیکھیے سفر بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ تاہم نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ پہنچے تو جی تو یعنی مکہ مکرمہ سے باہر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور پھر وہاں سے آپ عمرہ کے لیے حرم شریف تشریف لائے اور اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے۔ دیکھیں مکہ مکرمہ کا جو مروہ سائڈ کا علاقہ ہے نا وہ اونچا ہے، پہاڑی ہے، اور مسفلہ سائڈ کا جو علاقہ ہے وہ نچان میں ہے، اس لیے اس کو مسفلہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو اسفل مکہ کہتے ہیں اور اس کو اعلیٰ مکہ کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جب داخل ہوئے تو اعلیٰ مکہ کی طرف سے داخل ہوئے، اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کا اپنا جو گھر مبارک تھا وہ بھی اعلیٰ مکہ کی طرف تھا، مولد النبی جہاں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہ بھی اسی طرف تھا۔ تو آدمی جب بھی کسی شہر میں لوٹتا ہے تو جس طرف اپنا گھر ہو، یادیں ہوں، ادھر جانے کو زیادہ جلدی دل پڑتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام وہاں سے داخل ہوئے اور مکہ مکرمہ میں جس دروازے سے داخل ہوئے اسے باب السلام کہا ہے۔ تو آپ باب السلام کی مسجد میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کسی کے نبی علیہ السلام بیت اللہ سے دور تھے مدینہ طیبہ میں، تو دل تو تڑپتا ہے نا اللہ کے گھر کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کی جب پہلی نگاہیں بیت اللہ پر پڑی تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، آپ نے گریہ فرمایا۔ اللہ کے گھر کے ساتھ محبت ایسی تھی۔ اللہ چاشت کا وقت تھا، نبی علیہ السلام نے طواف فرمایا۔ اس طواف میں نبی علیہ السلام نے استوا بھی کیا اور رمل بھی کیا۔ استوا کہتے ہیں کہ احرام دائیں کندھے سے نیچے لے لینا، دائیں کندھا مردوں کا ننگا ہے، اور رمل کہتے ہیں کہ طواف کے پہلے 3 چکروں کا ہمت کے ساتھ جیسے پہلوان چلتے ہیں اس طرح چلنا، قدم چھوٹے چھوٹے ہوں، دوڑنا نہیں ہوتا اس میں، لیکن ہمت سے چلنا ہوتا ہے۔ یہ ہمت سے چلنا کیوں ہے؟ اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ نے کہا کہ اس وقت جو لوگ آئے ہیں عمرہ کرنے کی نیت سے یہ واپس چلے جائیں، احرام کھول دیں، اور پھر اگلے سال دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں تو ہم کرنے لیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس پر صلح فرما لی، ایگریمنٹ ہو گیا۔ تو جب اگلے سال عمرہ کے لیے آئے تو قریش مکہ دیکھ رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ مدینہ میں کئی مرتبہ بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، تو ان میں سے ایک مشرک نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ تمہارے 2 بھائی مدینہ سے آئے ہوئے، یثرب سے آئے ہوئے، بخار نے ان کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ یہ الفاظ اس نے کہہ دیے کہ بخار نے ان سب کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے پہلے چند چکر جو تھے وہ ذرا جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب کی ادا پسند آ گئی، اللہ نے اس کو طواف کا حصہ بنا دیا۔ اس کے بعد اسے پھر جب بھی ایسا طواف ہوتا تھا جس کے بعد سعی کرنی ہو اس میں رمل کیا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے اس عمرے کے طواف میں بھی رمل فرمایا، اور باقی 4 چکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کے ساتھ کیے۔ جب طواف ہو گیا تو نبی علیہ السلام مقام ابراہیم کے محاذ میں آئے اور آپ نے 2 رکعت روزانہ طواف کے ادا کی، دعا مانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے زمزم پر آئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا ڈول پیش کیا گیا،
نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اسے حج کا ایک حصہ سمجھ لیں گے، میں خود ڈول نکالتا پانی کا. خود اس لیے نہیں نکالا کہ لوگ اسے حج کا عمل نہ بنا لیں. تاہم نبی اسلام کو جب پانی کا ڈول پیش کیا گیا ہے، اس کے بعد میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس ڈول میں سے کچھ پانی نوش فرمایا اور جو بچ گیا اس پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کنویں کے اندر واپس ڈال دیا. چنانچہ اس پانی کے واپس ڈالنے کی برکت یہ ہے کہ آج جو بھی حاجی حج کے لیے آتا ہے زمزم پینے کا شرط پی پاتا ہے، نبی علیہ السلام کا جھوٹا پانی پینے کا بھی شرط پا لیتا ہے. قیامت تک کے لیے حج عمرہ میں آنے والوں کو سعادت دے دی. سبحان اللہ. محبوب کی شفقت دیکھیے، رحمت للعالمین دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والوں کو بھی اس نعمت سے محروم نہ ہونے دیا. اللہ نبی علیہ السلام نے حجر اسود کو بھی بوسہ دیا اور حجر اسود پر صحابہ بھی موجود تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے عمر لانوں کو بلا کر کہا کہ عمر تم ہمت والے اور کبھی نوجوان ہو، اگر حجر اسود کو بوسہ دینا ہو تو تم زور آزمائی نہ کرنا. تو عمر لانوں کو نبی اسلام نے بالخصوص یہ بات کہی. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس بات سے پہلے صحابہ بوسہ لینے میں وہ ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہوں گے مگر ہمت سے کام کر لیتے ہوں گے. تو جی تو فرمایا کہ زور آزمائی نہ کرنا. چنانچہ اس کے بعد صحابہ لانوں بوسہ لینے کے لیے زور آزمائی نہیں کیا کرتے. اگر قریب ہوتے تو بوسہ لے لیتے.